الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کے مہینے کا چوتھا روزہ ہے. دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ اگر ہم موت تک ہدایت پر باقی رہنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم کسی فتنے کے شکار نہ ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کو کہا ہے. نمبر 1 قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا. علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ ایسی عزت نصیب فرما جس کے بعد کبھی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ ایسی مالداری نصیب فرما جس کے بعد کبھی غربت دیکھنی نہ پڑے. اللہ ایسی خوشحالی نصیب فرما جس کے بعد کبھی تنگحالی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ ایسی ہدایت سے ہمیں مالا مال فرما جس کے بعد کبھی گمراہی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میرے پیاروں ہدایت مل جانے کے بعد آدمی گمراہ ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام بادروا بالاعمال، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں نیک اعمال کر سکتے ہو جلدی کر لو. نیک اعمال کو کل پر نہ چھوڑو کہ فلانی عمر میں اللہ کو راضی کر لوں گا، فلانی عمر میں فلانے گناہ سے توبہ کر لوں گا. معلوم نہیں تمہیں فلانی عمر تک پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ کوئی انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ کوئی انسان اپنی مرضی سے جائے گا. اللہ جب چاہے گا تبھی وہ انسان جائے گا اور اللہ جب چاہے گا تبھی وہ دنیا میں آتا ہے. تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام بادروا بالاعمال، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر سکتے ہو کر لو. اپنے رشتے کو قرآن کریم سے جتنا مضبوط ہو سکے کر لو. میری سنتوں کو جتنا ہو سکے مضبوطی سے لازم پکڑ لو. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. علماء جانتے یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے
अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तुम्हें रोज़ाना नए नए फितनों की खबरें सुनने को मिलेगी। लेकिन जिसका रिश्ता कुरान करीम से मजबूत होगा, जिसका रिश्ता हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मजबूत होगा, मुबारक सुन्नतों से मजबूत होगा, तो वो इन फितनों का शिकार नहीं होगा। और आगे हमारे नबी ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा, मेरी उम्मत के अमाल इतने बिगड़ जाएंगे, मेरी उम्मत गुनाह करने में इतनी आगे बढ़ जाएगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिना औ युमसी काफिरा। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, होगा ये सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। और आगे मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के दिल में से दीन इस्लाम की वक़्त निकल जाएगी, कुरान करीम की तालीमात की अहमियत निकल जाएगी, कुरान करीम के पैगाम को मेरी उम्मत सरसरी समझेगी। और होगा ये, थोड़ी सी दुनिया के चक्कर में अपने ईमान को बेच देगी, थोड़ी सी दुनिया के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर देगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, और मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगाकर आप बैठे हुए हैं। और हदीस शरीफ में लिखा है कि आपकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं, और आप इतना रोए। हदीस शरीफ के बयान करने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में से भी आंसू के कतरे गिरने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मेरे महबूब को रोते हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि मेरे महबूब को भूख ने परेशान किया होगा, मेरे महबूब को किसी और दुख ने परेशान किया होगा। इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजरी है। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और मैंने फरमाया, मेरे महबूब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े शान वाले सहाबी हैं, जब तक माँ ज़िंदा थी हमेशा माँ की खिदमत करते रहे, हमेशा माँ की दुआएँ लेते रहे, हमेशा माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहे। लेकिन जब माँ दुनिया से चली गई, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को जमा किया और उम्मत पर पहुँचा कर एक एहसान अज़ीम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस उम्मत पर फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा हमारे नबी के बिल्कुल करीब आए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाया, अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की क्या वजह? अरे कोई भूख ने आपको परेशान किया है, कोई और तकलीफ़ आपको लायक है? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बैठ, मैं तुझे बतलाता हूँ। अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लाने वाले फरिश्ते हमारे नबी के पास आते थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बड़ी अजीब बात सुनाई। फरमाया, मेरे महबूब आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया, मुसलमान बनाया, कुरान करीम की दौलत से माला माल फरमाया, कुरान करीम जैसी अजीम नेमत हमें नसीब फरमाई। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा, मुसलमान के घर में पैदा हुए होंगे, मुसलमान होंगे, लेकिन मेरे महबूब आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे गुनाहों की नहुसत ये होगी, अल्लाह की नाफरमानी की नहुसत ये होगी, मरने से पहले पहले उनसे ईमान की दौलत को और कलमे की दौलत को छीन लिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे ये कैसा बर्दाश्त होगा, मुझे ये कैसे बर्दाश्त होगा कि मेरे किसी उम्मती के ईमान को छीन लिया गया हो और उस उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला हो जाए, ये मोहम्मद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। असल तो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाना है। जब तक हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे नहीं, तब तक सही माने में इल्म दीन हासिल हो सकता नहीं है। अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाने की अशद ज़रूरत है।
حدیث شریف میں لکھا ہے بیت اللہ، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، بیت اللہ میں ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور بیت اللہ کی یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ مسلسل رو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدئی، کیا نام بولو؟ حضرت سدئی، پورا نام ہے حضرت سدئی بن اجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سدئی نے بھی یہی سوچا کہ میرے محبوب کو کسی غم نے پریشان کر دیا ہوگا، میرے محبوب کو کسی تکلیف نے پریشان کر دیا ہوگا، میرے محبوب کسی دکھ کا سامنا کر رہے ہوں گے، اسی وجہ سے میرے محبوب رو رہے ہیں۔ حضرت سدئی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب گئے اور ہمارے نبی سے فرمایا میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی تکلیف نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ کون سا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آ گیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سدئی اچھا ہوا تو آ گیا، اب بیٹھ میں تجھے بتلاتا ہوں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سدئی مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی۔ بولو پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ جن کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے بولو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی ڈر نہیں کہ میری امت روزے نہیں رکھے گی، بولو رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بہت سے مسلمان ہیں اللہ نے ان کو روزے کی توفیق بھی نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی ڈر نہیں کہ میری امت زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گی بلکہ زکوٰۃ بھی پوری نکالے گی، اور آج بھی امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی پوری زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر بھی نہیں کہ میری امت حج کو چھوڑ دے گی، بلکہ آج بھی تھوڑا سا بھی دل میں ایمان ہوتا ہے تو حج کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ میرے دل میں حج ہے تو میں اس کو ادا کر لوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی، میری امت رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، میری امت زکوٰۃ نہیں دے گی، میری امت حج نہیں کرے گی، مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہوگا میری امت جماعت میں تقسیم ہو جائے گی اور آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گی۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے جھگڑنے کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں میمن میاں وورا، یہ جماعت میں تقسیم ہوگی، آپس میں لڑے گی، آپس میں جھگڑے کرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ مرنے سے پہلے ان سے ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ہم جماعت میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور آپ نے وہ صحیح حدیث علماء سے پوچھو۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک تو تقوی کا معیار ہے۔ اور ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والی عورت ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائی میں جنت کی عورتوں کی سردارن بتلایا ہے، ایسی شان والی ایسے مقام والی عورت۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری، جنازہ اٹھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ 2 معصوم بچے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی جدائی پر بڑا صدمہ ہے، ایک صحابی شریک ہو گئے جنازے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان پر پہنچے، علماء نے لکھا ہے کہ ابو ذر نے قبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے قبر، یعنی قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے قبر
تجھے معلوم ہے آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ ارے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تیرے حوالے ہونے والی ہے، شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بیوی تیرے حوالے ہونے والی ہے، حسن و حسین کی ماں تیرے حوالے ہونے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی اور بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سب سے بلوا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل، جو اللہ زبان میں بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، کیا اللہ زمین میں بولنے کی طاقت پیدا نہیں کر سکتا؟ بولو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پھر بھی قبر میں سے کیا آواز آئی؟ یا ابا ذر یہاں پر حسب نسب مت گناؤ، ارے کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے؟ حالانکہ یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو بخشی بخشائی تھی۔ یہ تو ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم یوں نہ سمجھے کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ یہاں پر تو کوئی بھی ہو، اگر اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا، اعمال برے ہیں چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، اعمال برے ہیں چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، قبر میں تو انصاف کا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ تو میرے پیارو، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گجرا دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل، عمر، تقوی، پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ انہوں نے کسی موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے 30 سال تک امامت کی۔ بولو امامت کے منصب سے بڑھ کر کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک منصب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امامت فرمائی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے سفر میں بھی آپ امام رہے، پوری زندگی آپ کی موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی۔ آخر میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو کچھ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ منصب امامت سے بڑھ کر کوئی منصب ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک مولانا صاحب جنہوں نے 30 سال تک امامت کی اور 30 سال تک منبر رسول پر بیٹھ کر درس قرآن، یعنی اللہ کے بندوں کو قرآن کریم سے واقف کیا، قرآن کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، قرآن کریم کا مکمل تعارف لوگوں کو کروا دیا۔ لیکن ہوا ایسا، جب دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معلوم نہیں کون سا موقع ایسا آ جائے، کون سا دین ایسا آ جائے، کون سی گھڑی ایسی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی گھڑیوں سے محفوظ فرمائے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کے نتیجے میں اللہ پاک ایمان کے ختم ہونے کا فیصلہ فرما لے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سچے عاشق، بلکہ علماء نے لکھا ہے پوری امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صدیق اکبر کی محبت پوری امت کی محبت پر بھاری ہوگی۔ آج ہمارے جوانوں کو تراویح پڑھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے 5-10 منٹ تراویح میں زیادہ ہو جائے تو بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے کہ محبت ہم زبانی کرتے ہیں، دلی محبت ہوتی تو اللہ کے نبی کے قرآن کو بڑے شوق سے سنتے، اللہ کے نبی کے قرآن کو بڑے ذوق سے سنتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آ گئے، فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے محبوب کی مبارک زندگی کو واضح فرما دو، میرے محبوب کی مبارک زندگی کو کھول کر بیان کرو کہ میرے محبوب کی زندگی کیسی تھی۔ اما عائشہ نے ڈائریکٹ کیا سوال کر لیا؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ جب صحابی نے پوچھا کہ میرے محبوب کی زندگی کیسی زندگی تھی، میرے محبوب کے اخلاق کیسے اخلاق تھے، میرے محبوب کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک تھا، میرے محبوب کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، میرے محبوب شان والے نبی تھے تو باپ بھی تھے، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ کیا سلوک تھا، شوہر ہونے کی حیثیت سے
بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ہمارے نبی کے بارے میں جب صحابی نے پوچھا، اماں عائشہ نے ڈائریکٹ یہی سوال کر لیا، قرآن نہیں پڑھتے؟ حالانکہ اس زمانے میں تو قرآن کریم کی آواز سے گھر گونجتے تھے۔ آج کے زمانے میں گانے گھروں سے سننے کو ملیں گے، لیکن قرآن کریم کی آواز گھروں سے نہیں آتی ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ کے جونا ڈیسا میں تو سب فرشتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ہمارے پالن پور کے اندر دیکھا ہے کئی محلوں سے گزر جائے، فدر ہوتی ہے، اتنا زور زور سے گانا بجتا ہے کہ گھر پر بھی کبھی کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اللہ کی پناہ کر کر سونا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں اتنی گانوں کی لذت ہے۔ لیکن ایک سچ بات بتاؤ، اگر آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلے کوئی آدمی گانا گانے کا یا گانا سننے کا شوقین ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے شان والے صحابی ہیں۔ مجھے پتہ چلے کہ کوئی آدمی گانا گانے کا یا گانا سننے کا شوقین ہے، اور جب اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، یعنی توبہ نہیں کی ہے، گانا گاتے گاتے یا گانا سنتے سنتے، میرے پیارو اللہ کے قرآن کو سنو گے، گانوں کی لذتیں چھوڑ جائے گی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے وہ لذتیں رکھی ہیں، پھر بھی گانا سننا چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نعتوں کو سنو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلے کوئی آدمی گانا گاتے گاتے یا گانا سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جنازے کو میرے پاس لایا جائے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت نماز پڑھانے میں کیا پریشانی ہے؟ ارے نماز تو پڑھا لو، ہو سکتا ہے تمہارے نماز پڑھانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، اس کو اللہ پاک معاف کر دے۔ جوانوں معاف کر دینا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ کے دین کی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دین کی باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، میں ہرگز اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ جب کوئی گانا گاتے گاتے یا گانا سنتے سنتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی لعنت کے چھینٹے میرے بدن پر نہ آ جائے۔ تو میرے پیارو گانا نہ گاؤ، گانا نہ سنو، بلکہ سننا ہے تو کیا سنو؟ اللہ کے قرآن کو سنو، شوق سے سنو، ذوق سے سنو، یہ دلوں پر بڑا زبردست اثر کرتا ہے اور اس سے دل بدل جاتے ہیں، دل اللہ کے ولی بن جاتے ہیں قرآن کریم کو سننے کی برکت سے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ آج ہمارے لیے نماز میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل معلوم، ارے اور عبادات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جمانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، آزمائش ہے تو تمام کے تمام انبیاء کرام پر آئی ہے، ہر نبی کو اللہ نے آزمایا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے آزمایا ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب اتنی ہی اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اس دین کی محنت کے خاطر، اس ایمان کی محنت کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھے تنگ کیا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا میرے صحابہ کرام، ایک رات ایسی آئے گی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہیں ملے گا، اور مجھے چراغ کی ضرورت ہوگی لیکن چراغ نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے، ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے عالم الغیب کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وحی کے ذریعے ہمارے نبی کو بتلایا جاتا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، ایک موقع یعنی ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس وقت مجھے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہیں ملے گا، اجالے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوگی، اس وقت مجھے چراغ نہیں ملے گا۔ اب یہ باتیں ہمارے نبی نے بیان فرمائی، علماء نے لکھا ہے کہ کئی دن بلکہ کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ ایک رات ایسی آ گئی جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی موجود نہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجالے کے لیے چراغ موجود نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پانی کی تلاش کے لیے اور
اور چراغ کی تلاش کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے دروازہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا کھولا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں پانی کو لیے کھڑے ہیں اور ایک ہاتھ میں چراغ کو لیے کھڑے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے آج کی رات میں پانی کی ضرورت پیش آئے گی؟ تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے آج کی رات ہی میں چراغ کی ضرورت پیش آئے گی؟ ہمارے نبی نے جب یہ سوال کیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آج ہی کی رات میں آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئے گی اور آج ہی کی رات میں آپ کو چراغ کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن جس دن سے آپ نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات کہی تھی اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر نے سونا چھوڑ دیا، اور ابو بکر روزانہ آپ کے گھر کے باہر ایک ہاتھ میں پانی کو لیے کھڑا رہتا ہے اور ایک ہاتھ میں چراغ کو لیے کھڑا رہتا ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نیند کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے اس وجہ سے قربان کر دے؟ بس مختصر حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بھی سچے عاشق رسول، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم تو اسلام کی شان، تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، یعنی آپ نے چاہا تھا اسلام کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسلام کو نہ ماننے والے لوگ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دنیا میں 2 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ ایسی انصاف والی حکومت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ یہ دونوں حضرات تشریف فرمائے، ہمارے نبی بھی موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا کچھ نسخہ ہے۔ تورات وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہمیں جو کتاب ملی بولو کون سی کتابیں؟ قرآن کریم، اور قرآن کریم سے پہلے بڑی بڑی 3 کتابیں نازل ہوئی، چھوٹی چھوٹی تو بہت سی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر نازل ہوئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کر دیا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو معلوم کیے بغیر، اور فرمایا اللہ کے نبی یہ تورات ہے، میں اس میں اچھی باتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ بولو تورات پڑھنا کوئی گناہ کا کام تھا؟ ارے کوئی گناہ تو نہیں تھا، پھر بھی علماء سے پوچھو، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی ہمیشہ یہ چاہت رہتی تھی کہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا جائے، میرے محبوب کے چہرے کی طرف نظر ہونی چاہیے، اب صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر تورات کو بعد میں پڑھو، پہلے میرے نبی کے چہرے کو تو دیکھو، میرے نبی کا چہرہ جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ میں اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کلمات دہرائے، وہ کلمات ہم بھی صبح شام پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں موجود ہے میرا کوئی امتی یہ کلمات پڑھے گا اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ اسے جنت تک پہنچائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو صبح شام یہ تین مرتبہ یہ کلمات پڑھتا رہے گا، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت تک نہ پہنچا دوں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ رضیت باللہ ربا، ہر ایک کو یاد ہوں گے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لینے چاہیے، بہت آسان ہے، اس میں تو ہمارا عقیدہ ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ بولو ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب میری شریعت نازل ہو چکی ہے، اب قرآن کریم ہمارے درمیان میں موجود ہے، اب ہمیں کسی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر سن
बोलो तुम मुझे तौरात पढ़ कर सुना रहे थे, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे नहीं, बोलो कौन से नबी आएंगे दुनिया में? अरे हर एक को मालूम होना चाहिए कौन से नबी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी नबी बनकर नहीं, बोलो क्या बनकर आएंगे? उम्मती बनकर आएंगे, और उन्हें भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करना होगा, इन्हें भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलना होगा। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्हें कुरान करीम पर अमल नहीं, उन्हें तौरात पर अमल नहीं, बल्कि मेरे कुरान करीम पर ही अमल करना होगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, अगर अपनी दुनिया की ज़िंदगी को भी बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो, आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो, तो कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो आज ये दुआ पढ़ने का एहतिमाम करेंगे। कौन सी दुआ मैंने आपको बतलाई? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। फ़ायदा ये होगा, हमारे नबी फरमाते हैं मैं उस उम्मती का हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुँचा दूँगा। बोलो इससे अच्छी कोई कामयाबी हो सकती है? बाकी बातें रह गई, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।